लुधियाना की जामा मस्जिद के सामने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाकिर और आप देख रहे हैं SK भारत लाइव। जी हां प्यारे दोस्तों, लुधियाना की जामा मस्जिद के सामने हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी की निगरानी में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया और इस प्रोटेस्ट में आप देख सकते हैं एक पुतला भी फूंका जा रहा है। आखिरकार ये पुतला किसका है और लुधियाना की जामा मस्जिद के सामने इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों किया गया? चलते हैं वीडियो की जानिब और खुद पंजाब शाही इमाम हजरत मोहम्मद उस्मान साहब लुधियानवी की ही ज़बानी सुन लेते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। मुसलमानों ने, हिंदुओं ने एक साथ मिलकर अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन वो नाकाम हो गई। लेकिन उस नाकामी के बावजूद अंग्रेज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और उसके बाद अंग्रेज ने फिर जुल्म और इंतहा के दरवाजे खोल दिए मुल्क पर, नाजायज लोगों का कत्लेआम किया, बस्तियां उजाड़ी। तो उस दौर में अंग्रेज ने ये रिसर्च करवाई कि ये जो मुसलमान हैं, कम से कम इनको ही देश की आजादी से अगर अलग कर दिया जाए तो फिर हो सकता है कि हम अपने टारगेट को अचीव करें। मतलब जो हमने सोच रखा है कि 400-500 साल इस मुल्क में राज करेंगे, तो हो सकता है कि हम वहां तक पहुंच जाए। ये वो कहानी है जिनको उस वक्त भी लोग सुनाते हुए परेशान होते थे। आज भी बहुत सारे लोग इस कहानी को सुनाते हुए परेशान होते हैं। अंग्रेज ने रिसर्च जब शुरू की तो उसके रिसर्च स्कॉलरों ने रिपोर्ट पेश कर दी एक साल में। उन्होंने कहा कि ये जो मुसलमान हैं, ये जो माइनॉरिटीज के अंदर हैं, ये इसलिए भारत की जंग आजादी में सबसे आगे हैं क्योंकि इनके जो नबी हैं हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका हुक्म है कि अहले ईमान जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अहले ईमान जिस मिट्टी पर रहेंगे उस मिट्टी की हिफाजत करेंगे, जिस जमीन के ऊपर रहेंगे उस जमीन की हिफाजत करेंगे, जिन लोगों के साथ होंगे उनके मुखलिस होंगे, जिन पड़ोसियों के साथ रहते होंगे, उनका मजहब कोई भी हो, अपने पड़ोसी के हमदर्द बनकर रहेंगे। तो जब ये रिपोर्ट मलका एलिजाबेथ को मिली तो परेशान हो गई, कहने लगे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? पता लगा मुसलमानों के आखिरी नबी हैं। कहां रहते हैं वो पता लगा उनके दुनिया से पर्दा किए हुए 1450 साल हो गए। क्या अच्छा, क्या जो वो कह गए उसको कोई बदल सकता है? तो उन रिसर्च स्कॉलर्स ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म जारी कर दिया हो, उन्होंने जो बात कह दी हो, उसको कोई बंदा तब्दील नहीं कर सकता। मुसलमान अपने रब के साथ अपने रसूल को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझते हैं। अंग्रेजों के लिए फिक्र की बात थी कि एक कौम अपने देश के लिए कुर्बानियां अपने मजहब के हुक्म के मुताबिक दे रही है। एक कौम अपनी मिट्टी के लिए कुर्बानियां अपने अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में दे रही है। एक कौम अपने हमवतनों के साथ, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो जैनी हैं या बोधी हैं, वो इसलिए उनके साथ खड़ी है क्योंकि इस्लाम ने उनको कहा कि जिनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया गया, जिनकी दीवार तुम्हारे घर की दीवार के साथ बन चुकी है और जिस मोहल्ले में तुम इकट्ठे पैदा हुए हो, तुम उनके साथ कभी बेवफाई ना करना, उनके साथ खुददारी और मोहब्बत के साथ सारी जिंदगी गुजारना। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कह गए हैं। अंग्रेज शातिर है, उसको फिक्र हुई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये इस देश के मुसलमान इस देश की अक्सरियत के साथ मिलके हमें जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, हमें यहां टिकने नहीं देंगे। तो मलका ने पूछा इसका कोई हल बताओ, कोई हल बताओ कि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमान कुछ अरसे के लिए इस जंग से अलग हो जाएं। इनके लिए कोई ऐसी चीज तैयार करो कि मुसलमान भारत की जंग आजादी से पीछे हटे। मुसलमानों के लिए कोई ऐसा फितना लेके आओ, कोई ऐसी नई शोशा लेके आओ। तो उन लोगों ने कहा कि हमें वक्त दीजिए। फिर रिसर्च स्कॉलर दोबारा मलका के पास पहुंचते हैं। उन्होंने जाके कहा हाँ, मुसलमानों में हमने एक बात देखी है, अगर इनको कहीं अल्लाह के रास्ते में भेजें, अगर इनको दीन के मामले में भेजें, अगर ये अपने दोस्तों की मदद के लिए जाए तो ये पीछे नहीं हटते, खा पीछे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर कोई इनके नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ कुछ कर दे तो ये सारे काम छोड़ देते हैं, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की तरफ चल पड़ते हैं। हमें पता लग गया कि ये सिस्टम चल कहां से रहा है। तो आखिर मलका एलिजाबेथ ने हुक्म दिया कि ठीक है, तो फिर ऐसा करो कि एक डुप्लीकेट नबी बनाओ ताकि मुसलमान उस डुप्लीकेट नबी के पीछे लग जाएं। एक ऐसा शोशा तैयार करो ताकि मुसलमान जब उसकी हकीकत को भी जान लें तो हमारे खिलाफ लड़ने की बजाय उसके खिलाफ एहतजाज शुरू कर दें, उसके खिलाफ एजिटेशन शुरू कर दें, ताकि फिर हम आराम से देश के ऊपर अपना राज करते रहें।
یہ جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں یہ صرف اسلام کی نہیں ہے، اس دیش کی، ہماری مٹی کی جنگ آزادی کی بھی یہ کہانی ہے، یہ ان غداروں کی کہانی ہے، یہ ان بے ایمانوں کی کہانی ہے، یہ ان ملت فروشوں کی کہانی ہے، یہ ان ذلیل لوگوں کی کہانی ہے کہ جن کی وجہ سے ہم نے 200 سال بعد آزادی حاصل کی ہے۔ اگر وہ غداری نہ کرتے، اگر وہ بے ایمانی نہ کرتے، اگر وہ اپنا ایمان نہ بیچتے تو آج سے 100 سال پہلے دیش آزاد ہو جاتا، اور آج ہم جس جگہ پہ ہیں اس سے 100 سال آگے زیادہ ترقی کر رہے ہوتے۔ اس بات کو ذہن نشین کر کے یہ کہانی سنتے جائیے، یہ صرف اسلام کی نہیں ہے۔ اگر کوئی افسر، اگر کوئی غیر مسلم یہ سمجھ کے قادیانیوں کی مدد کرنے کے لیے آ جائے کہ شاید یہ اسلام کے خلاف ہیں، اگر یہ صرف اسلام کے خلاف ہوتے تو ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوتی، یہ ملک کی جنگ آزادی کے غدار ہیں۔ اٹھاؤ وہ تاریخ، وہ دن جب ملکہ الزبتھ نے کہا کہ کوئی جھوٹا نبی بناؤ۔ جھوٹا نبی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بنانا تھا تو مکہ مدینے میں بناتے نا، جا کے جہاں سے اسلام چلا تھا۔ بنانا تھا تو کسی عرب ملک میں بناتے جہاں اتنے نبی پیدا ہوئے۔ بنانا تھا تو ترکیہ پر بھی انگریزوں کی حکومت تھی، وہاں پر جا کے بنا سکتے تھے، فلسطین میں جا کے بنا سکتے تھے، لیکن وہاں نہیں بنایا کیونکہ وہاں پر ان کا راج استھاپت نہیں تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بھارت میں اس لیے جھوٹا نبی بنایا کیونکہ انگریز یہاں اپنے آپ کو طاقتور کرنا چاہتا تھا، مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ جو مل کے جنگ آزادی لڑ رہے تھے اس سے الگ کرنے کی ایک سازش کے تحت ایک ڈپلیکیٹ نبی جو ہے وہ پنجاب کی زمین کے اوپر کھڑا کیا گیا۔ اور پورے ملک میں پنجاب بھی اس لیے، یہ بھی سنتے جاؤ، پورے ملک میں پنجاب بھی اس لیے چنا کیونکہ پنجاب کے لوگ پورے دیش میں سب سے طاقتور ہیں۔ پنجاب کے مسلمان، پنجاب کے سکھ، پنجاب کے ہندو، یہ تین قومیں پنجاب میں جو پچھلی کئی 100 سال سے بستی آ رہی ہیں، جن کی تاریخ 2000 سال سے پرانی ہے، جہاں شیخ بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اپنی بنیاد رکھی، جہاں سکھوں کے سب سے پہلے گرو نانک دیو جی کا ظہور ہوا۔ یہ زمین انگریز نے اس لیے چنی کہ سب سے طاقتور زمین یہ ہے۔ انگریز کو اگر ڈر لگتا تھا تو پنجاب سے لگتا تھا، انگریز کو خوف آتا تھا تو پنجاب سے آتا تھا۔ انگریز یہ سمجھتا تھا کہ اگر دیش کو آزاد کوئی کروا سکتا ہے تو وہ پنجاب کے مسلمان اور سکھ ہیں جن کے ساتھ ان کے ہندو لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے جھوٹے نبی کی بنیاد رکھنے کے لیے بھی کوئی جگہ چنی گئی تو پھر وہ پنجاب کا ضلع گرداسپور چنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ نبوت، نعرہ نبوت، نعرہ تکبیر۔ تو پھر کیا ہوا؟ انگریز نے کہا پنجاب کے گورنر کو کہ ایک جھوٹا نبی تیار کرو۔ اب غیرت مند لوگ، آپ کو پتا غیرت مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا ایمان نہیں بیچتے۔ انگریز نے پنجاب کے بڑے بڑے مولویوں کو پوچھا، منہ کی کھانی پڑی، اس بہانے سے پوچھا کہ ہم تمہیں اپنے پنجاب کا پورے کا قاضی بنا دیں گے، ہم تمہیں قاضی القضاء شریعت کا بنائیں گے۔ بڑے بڑے مولویوں کے پاس انگریز کے ڈپٹی کمشنر گئے مولویوں کو خریدنے کے لیے۔ امام العارفین سید مولانا شاہ عبد القادر صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، انگریز ڈپٹی کمشنر آتا ہے کلٹن بہادر، اس نے آ کے درخواست کی کہ حضرت پنجاب کا گورنر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پنجاب میں سرکار کی طرف سے قاضی لگایا جائے تاکہ آپ مسلمانوں کے شرعی فیصلے کریں۔ حضرت نے انکار کر دیا، فرمایا ابھی رمضان ہے، رمضان کے بعد آیا، پھر انکار کر دیا، پھر دوبارہ 2 مہینے بعد آیا، فرمایا سن لو میرا صاف انکار ہے، اگر میں انگریز کی نوکری کروں گا تو میری آنے والی قوم، میرے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ انگریز کی غلام ہو جائیں گی۔ جب بڑے بڑے لوگوں کو منت سماجت کی بھی قادیانی ایک مرزا بنانا ہے، آ جاؤ، ہمارے ساتھ کوئی تیار نہیں ہوا، تو ابو جہل کی نسل کا ایک خاندان، ابی بن کعب کی نسل کا خاندان، ابو لہب، عتبہ اور ولید کی جو چھوڑی ہوئی نسل ہے ان کا ایک خاندان قادیان کے اندر موجود تھا، جو پہلے سے ہی انگریز کا ملازم تھا، انگریز کے تلوے چاٹتا تھا۔ جس دور میں لوگ انگریز کے لیے لڑتے ہوئے پھانسی کے پھندے چوم رہے تھے، جس دور میں لالا پولا رام جیسے لوگوں نے صرف ایک مسلمان کو پانی پلانے کے بدلے انگریز کی پھانسی کے پھندے کو چوما، جس دور کے اندر مسلمان اور ہندوؤں نے مل کر انگریز سے ٹکر لی 1857 سے 1988 تک، اسی دور میں ایک قادیان کا پریوار انگریز کے یہاں ملازم تھا، انگریز کے تلوے چاٹتا تھا، انگریز کے گھوڑوں کی
خرید اٹھاتا تھا. جب کوئی نہیں ملا تو انگریز کی نظر اپنے اس ملازم کے اوپر گئی کہ یار کوئی مسلمان تیار نہیں ہوتا ہے, کم از کم تو ہی آ جا, ہم تجھے جھوٹا نبی بنا کر پیش کریں گے. تو اس کو کیا چاہیے تھا؟ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں. پہلے سے ہی کانا تھا, کیونکہ مرزا غلام قادیانی کی 1 آنکھ نہیں تھی, تو پہلے سے ہی کانا تھا. اس کے سامنے پرپوزل رکھی گئی کہ تجھے ہم بہت بڑا لیڈر بنائیں گے, تجھے بہت زیادہ سیکورٹی دیں گے, تجھے بہت زیادہ مال دیں گے, دولت دیں گے. کیونکہ نسلاً منافق تھا, اس لیے منافقت کے لیے فوراً تیار ہو گیا, فوراً تیار ہو گیا منافقت کے لیے. اب جب منافقت کے لیے تیار ہوا, انگریز نے اسے کہا نہیں نہیں, اب کیونکہ تو ان پڑھ ہے, 4-5 جماعتیں پڑھا ہوا ہے, تیرے بس کی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ خریدار لکھے پڑھے لوگ لگائے, ان کو کہا کہ اس مردود کی طرف سے کتابیں تم لکھو. سنو مناظرہ کرنے والے مولوی ہو تم بھی, مرزا غلام قادیانی کے بس کی بات ہے نہیں کوئی کتاب لکھنا. یہ جتنی پڑھتے ہو برانے احمدیہ سمیت تمام کی تمام کتابیں اوروں کی لکھی ہوئی ہیں مرزا قادیانی کا نام ڈال کے. اب انہوں نے کیا کہا انگریزوں نے, دیکھیے کتنی بہترین فلم بناتا ہے دشمن قوموں کے خلاف. انہوں نے کہا کہ اگر ایسے تم نے کہہ دیا کہ میں مسلمانوں کا نبی ہوں, میں مسلمانوں کا ذلی نبی بن کے آیا ہوں, بروزی نبی بن کے آیا ہوں, تو یہ قوم تو اتنی جدت پسند ہے, یہ قوم اتنی شدت پسند ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اپنا نام لے دے تو یہ اس کو برداشت نہیں کرتے. جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہوا تھا, آپ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ مبارک کے اندر لے گئے, اور جب وہ دروازے کے باہر صحابہ کھڑے تھے, نڈھال تھے, مسجد نبوی میں لوگ رو رہے تھے, کوئی اس طرف بیٹھا ہے, سڑکیں ویران تھی, باغیچوں میں لوگ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. اس دور میں مسلمہ قذاب نے نبوت کا اعلان اس لیے کیا تھا کہ صحابہ نڈھال ہو گئے, مسلمان اپنے نبی کے جانے کے بعد اب کمزور ہو گئے. خدا کی قسم ان بدترین حالات میں جس دن نبی علیہ السلام کے خلاف ایک مردود نے اعلان کیا تھا, تو وہی مسلمان جن کی آنکھوں میں آنسو تھے, وہی مسلمان جو نڈال تھے, وہی مسلمان جو کمزور اٹھے, وہ طوفان کی طرح اٹھے اور اس مردود کو جہنم رسید کر کے آئے کہ محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور قبول نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ نبوت, نعرہ نبوت, نعرہ تکبیر. تو انگریز نے کیونکہ سارا تاریخ پڑھ رکھی تھی, اس نے کہا نہیں نہیں, اگر ڈائریکٹ کہہ دو گے کہ تم محمد رسول اللہ کی جگہ نبی بن کے آ گئے ہو پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا سارا. تو انہوں نے اسے خود کہا کہ ایسا کر, ہم چوراہوں میں سڑکوں پر جا کے پوسٹر لگائیں گے, اندازہ لگاؤ آج سے 150 سال پہلے جب اخبار چھاپنا بڑی بات ہوتی تھی, انگریز نے اس مردود کو لکھا کہ یہ مسلمانوں کا ایک صوفی بن کے آ گیا, مسلمانوں کا ایک لیڈر آ گیا جو اسلام کی طرف سے عیسائیوں سے مناظرہ کرے گا. پھر گلی کوچوں میں مناظرے شروع ہوئے, کس کے؟ اسلام کے اور عیسائیت کے. ان کو پہلے کہہ دیا اپنے زرخیز غلاموں کو کہ جب یہ تمہارے سے بحث کرے لوگوں کے سامنے ہار جانا. جب وہ ہارنے لگے مسلمانوں کو لگا کہ واہ واہ, یہ تو ہمارا بہترین لیڈر آ گیا, بہترین مولوی آ گیا, دیکھو اسلام کی کیسی سچائی بیان کر رہا ہے. یہ تاریخ ہے اس دور کی. جب مرزا قادیانی کو لانچ کیا گیا تو اس کو مسلمانوں کا قائد بنا کے لانچ کیا, تو پھر وہ اپنی حرکتوں پہ آہستہ آہستہ آنے لگا کہ مجھے الہام ہونے لگے, مجھے وہ ہونے لگا. تو حضرت مولانا شاہ محمد صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ, میرے دادا کے جو پردادا ہیں, وہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے. حضرت امام العارفین مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کے دوسرے بیٹے مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی وہ ہیں جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں پہلے لدھیانہ کو فتح کیا, پھر انگریز سے لڑتے ہوئے چاندنی چوک تک گئے بہادر شاہ ظفر کی مدد کے لیے. خاندان کے لوگ جو شہید ہوئے ان کی قبریں آج بھی دلی کی فتح پوری مسجد کے سین میں موجود ہیں. تو مولانا شاہ محمد صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے بھائی مولانا شاہ عبداللہ صاحب لدھیانوی اپنے دور کے بہت بڑے ولی تھے, اور مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب. تو ان تینوں بھائیوں نے جب دیکھا کہ مرزا قادیانی تو انگریز کی حمایت یافتہ ہے, اور پورے ملک کے مولویوں کو بھی احساس ہو رہا تھا کہ ایک نیا فتنہ اٹھ رہا ہے, لیکن 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز نے اتنا قتل عام کیا, اتنے مولویوں کو پھانسی دی, اتنے لوگوں کو سڑکوں پر پھانسی کے پھندے لگا کے لٹکایا گیا کہ لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ آج اگر انگریز کے کسی نمائندے کے خلاف کوئی بولا تو اس کو بھی پھانسی ہوگی. تو اس چکر میں مرزا غلام قادیانی بھی جب لدھیانہ پہنچا اس کو یہ
یہ گمان تھا کہ انگریز کی پولیس ساتھ میں ہے, ڈپٹی کمشنر ساتھ میں ہے, سرکار ساتھ میں ہے, آج بھی بہت ساری سرکاری عملہ ساتھ میں ہے, تو ان کے ذہن میں یہ فطور تھا کہ جب ہم جائیں گے ہمارے خلاف بولے گا کوئی نہیں. لیکن شاہ عبد القادر لدھیانوی کے بیٹے نے پھر تال ٹھوک دی اور اعلان کہا کہ سن لو کہ یہ جو سامنے چلا آ رہا ہے یہ مرتد ہے, کسی قیمت پر ہم اس کو مسلمان نہیں ماننے والے ہیں. سناٹا چھا گیا پورے دیش میں, لوگ گھبرا گئے کہ اچھا انگریز کے خلاف پھر کوئی آواز اٹھ گئی. اب انگریز سمجھتا تھا کہ میرا چیلا کون بولے گا اس کے خلاف. اب مرزا غلام قادیانی کو بھی دوڑ لگ گئی کہ مولوی اٹھ کے میرے خلاف کھڑے ہو گئے. مولوی نہیں اٹھ کے کھڑے ہوئے, یہ رگوں میں جو خون چلتا ہے مسلمانوں کی, اس خون میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے. قیامت تک اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی نعوذ باللہ فتنہ اٹھنا چاہے گا تو صرف پنجاب نہیں, دنیا کے ہر حصے میں اہل ایمان اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اب وہ مرزا غلام قادیانی کیونکہ تھا ڈپلیکیٹ اور تھا بھی کانا ایک آنکھ سے, ایک آنکھ نہیں تھی اس کی شروع سے ہی, تو اس کے بارے میں لکھا ہے علامہ خالد محمود صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ مرزا غلام کا اس وقت ہائی کورٹ لاہور میں ہوتی تھی, انگریز کے دور میں ہائی کورٹ لاہور میں ہوتی. تو ہمارے یہاں کا ایک غیر مسلم نوجوان وہاں پر وکیل تھا, تو وہاں ایک قادیانی وکیل اس کو مل گیا. اب وہ اس کو سمجھانے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ مرزا نبی بن کے آ گیا ہے. تو اس کو سمجھاتا رہا 15-20 دن, 2 مہینے, 4 مہینے. اب اس کو روز دعوت کرتا تھا, کھاتا تھا, پلاتا تھا. تو اس نے 2-4 مہینے بعد اسے لگا کہ یہ بات میری مان لے گا. تو اس نے اس کو کہا غیر مسلم کو کہ آؤ تم میرے ساتھ, میں تمہیں مرزا کے ہاتھ پر ایمان قبول کروا دیتا ہوں. تو اس نے اسے کہا سن میرے میاں, میں تو لدھیانے کا رہنے والا ہوں, ہم سچے نبی کی باتیں سنتے ہیں, تو جھوٹوں کی بات منوانے کے اوپر لگا ہوا ہے. تو ہمیں جھوٹے کی بات منوانے پہ لگا ہوا ہے. تو اس حد تک مرزا غلام قادیانی جو تھا, جو مناظر ہے وہ نوٹ کر لو میری بات, اور جو مصنف ہے وہ بھی مسلمان, ان کو کہتا ہوں کہ لفظ احمد مرزے کے ساتھ نہیں لگ سکتا. ہم نے اپنی کسی کتاب میں کبھی نہیں احمد لفظ استعمال کیا مرزے کے لیے, نہ بول چال میں نہ تحریری طور پر. مناظر بھی نوٹ کر لو, جب بھی مردود کا نام لکھنا ہو مرزا غلام قادیانی لکھیں, لفظ احمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, کسی ایرے گہرے کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا ہے. کیونکہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین بنا کے بھیج دیا ہے. اب قیامت تو آئے گی, محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا. لیکن اس ساری کہانی کے درمیان انگریز کامیاب ہو گیا. اس ساری کہانی کے درمیان اگر کسی کو فائدہ ہوا تو وہ انگریز تھا. اس ساری کہانی میں یہ جنرل ڈائر کو جلیانوالے باغ میں گولی چلانے کا موقع اس لیے ملا کیونکہ ایڈوائر پنجاب کا گورنر تھا, اور ایڈوائر پنجاب کا گورنر اس لیے باقی بچا کیونکہ مرزا قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, اور مسلمان انگریز کی مخالفت کو چھوڑ کے قادیانیت کی مخالفت پہ لگ گئے, اور انگریز کو یہاں اپنی چھونیاں قائم کرنے کا موقع ملا ہے. یہ صرف مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ رئیس الاحرار فرمایا کرتے تھے کہ یہ صرف ختم نبوت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہماری سیاسی لڑائی کا مسئلہ ہے, یہ بھارت کی جنگ آزادی کا مسئلہ ہے. بتاتے کیوں نہیں اپنے ہم وطن ان غیر مسلموں کو, دوستوں کو, یہ جن قادیانیوں کو تم مسلمان سمجھتے ہو یہ اس مٹی کے غدار ہیں, اس وطن کے غدار ہیں. یہ ان ہزاروں مظلوم شہیدوں کے داغ ان کے کپڑوں پہ لگے ہوئے ہیں جن کو انگریز نے سزائیں دی ہیں. اور اپنے ان مسلمان بھائیوں سے پوچھ لو, اگر بھگت سنگھ میدان میں ہے تب بھی مسلمان اس کے ساتھ ہیں, جب سبھاش چندر بوس نکلے تب بھی مسلمان ان کے ساتھ تھے, گاندھی اگر چلے ہیں تب بھی مسلمان ان کے ساتھ ہیں. کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا مسلمانوں نے اپنے دیش کی آزادی کے لیے. لیکن قادیانیوں کی یہ سازش اس دور میں کامیاب ہوئی کہ وہ انگریز کو طاقت دینے میں انہوں نے پہلا کام یہ کیا, مرزا قادیانی نے, سنو چیلنج ہے اس کے چیلوں کو بھی, مرزے نے 150 کتابیں 150 رسالے لکھے. کس بات کے لیے؟ بھارت کے مسلمانوں کو یہ کہنے کے لیے کہ ملکہ الزبتھ ایک اچھی عورت ہے, اس کے راج کو قبول کر لو. 150 کتابیں 150 اشتہار اس کام کے لیے چھاپے کہ تم جس دیش کی آزادی کی بات کرتے ہو یہ مت کرو, انگریز کا راج اچھا ہے. آج جو بھی افسران, جو بھی سرکاریں قادیانیوں کو ویزا دیتی ہیں, حمایت کرتی ہیں, ان کو چاہیے کبھی دیش کا اتہاس اٹھا کے پڑھیں, کبھی پڑھو ان کی کرتوتوں کو. اگر یہ مسلمان ہوتے تو ہم ان کی مخالفت نہ کرتے. یہ اسلام کے نام پر دھبا ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا, در حقیقت یہ انگریز کی وہ ناجائز اولاد ہے جس نے اس دیش کے خلاف سازش میں اپنا کردار ادا کیا ہے.
اس پوری کہانی میں انگریز کو یہ فائدہ حاصل ہوا کہ انگریز کا راج جو ہے وہ 120 سال کے لیے اور آگے بڑھ گیا. جو راج 18ویں صدی کے اختتام پر ختم ہونے والا تھا, جس راج کی جڑیں 1857 کی جنگ آزادی نے کھوکھلی کر دی تھی, وہ راج اور آگے بڑھا اور اس نے لاکھوں بھارت کے لوگوں کی جانوں کا نذرانہ قبول کیا. اس کے بعد جا کے ملک جو ہے بعد میں آزاد ہوا ہے. اور جس بندے کو قادیانیوں نے نبی بنانے کی کوشش کی اور یہ کہنے لگے کہ جی ہم تو پوری دنیا میں ہیں, پوری دنیا میں اس کو بولتے ہیں کہ کوئی نظام نہ قائم کرنا پڑے, جو نظام محمد رسول اللہ قائم کر گئے وہ اپنے آپ چلتا رہے. دنیا میں اگر کوئی دین سب سے بڑا باقی ہے تو صرف محمد رسول اللہ کا ہے. مرزا غلام قادیانی کیونکہ کانا تھا نا ایک آنکھ سے, میں نے آپ کو بتایا, جو ایک دن گھوڑے پر بگی میں بیٹھا ہوا جا رہا تھا اپنے 2 ملازموں کے ساتھ, کہیں گیا ہوگا کسی مرید کے گھر, تو وہاں جب واپس آیا تو اپنے جو ساتھ میں 2 چیلے تھے ان کو کہنے لگا کہ لاہور میں بھی آج عجیب ماجرا دیکھا کہ جب ہم جا رہے تھے تو دائیں طرف کی دکانیں بند تھی, اب آ رہے ہیں تو بائیں طرف کی دکانیں بند ہیں. ایک ایسا آدمی جو ظاہراً بھی مکمل نہیں ہے. ارے نبی ہونا تو بہت بڑی بات ہے. اہل بیت کو اگر کوئی دیکھ لے, نبی ہونا تو بہت بڑی بات ہے. اہل بیت کو اگر کوئی دیکھ لے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں, ان کے چہرے پہ اتنا نور ہوتا ہے, ان کے چہرے پہ اتنی کشش ہوتی ہے, ان کی آنکھوں میں اتنی شرم و حیا ہوتی ہے, ان کے جسم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون چل رہا ہوتا ہے, ان کے چہرے پر نگاہ نہیں ٹکتی. جو اہل بیت ہوتے ہیں یہ تو کانا کا اللہ تعالیٰ کو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم جو ہے اگر نبی بھی بنانا ہوتا تو ایک کانے کو نبوت دے دی جاتی ہے. اور اس نبی کے بعد جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے, جس نبی علیہ السلام کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرے پیارے محبوب اب آپ آ گئے, اب کسی کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ آ گئے, اب قیامت تک نہیں کوئی آنے والا. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے. 29 دسمبر کو مجلس احرار اسلام کا یوم قیام ہوتا ہے, اور احرار وہ جماعت ہے جسے مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے اس لیے بنایا تھا کہ اس دور میں انگریز کو ناز ہو گیا تھا کہ قادیانیوں سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا, اور قادیانیوں کے دماغ میں یہ فطور آ گیا تھا کہ نہیں ہمارے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا. تو مجلس احرار اسلام جب مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی, امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری, چودھری مظلوم الحق رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں نے مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے بنائی, تو پھر جب انگریز کی سرکار میں اندازہ لگاؤ, آج تو آزاد بھارت میں ایسے بہت سارے غیر مسلم ہیں جو ہماری بات کو سمجھ سکتے ہیں, جو قادیانیت کی چالوں کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن اس وقت کی اندازہ لگائیے جب راج انگریز کا تھا اور انگریز کے پٹھوؤں کے خلاف لڑنا تھا. قادیان سے کھدیڑا, پنجاب سے کھدیڑا, قادیانی بھاگ کے کشمیر چلے گئے, نعوذ باللہ سری نگر میں کہا کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا مزار بن گیا ہے. پھر قادیانیوں نے جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کشمیر کمیٹی کا ممبر بنایا, اور پھر سارے کشمیر میں لوگوں کو قادیانی بنانے کی تحریک شروع کی. اس وقت کشمیر کے مہاراجا ہری سنگھ کی حمایت حاصل ہوئی, تو پنجاب سے مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کے 1 لاکھ رضاکار سری نگر پہنچے. اٹھاؤ تاریخ, ملک کے غداروں کو ہر جگہ سے اکھاڑا ہے. انگریز نے خود لکھا ہے, دارالعدم بولتے ہیں انگریزوں کی پارلیمنٹ کو. اس میں ادھیویشن جب ہوا پارلیمنٹ کا سن 1936 کا, تو اس وقت رچرڈ نے یہ نمائندہ بن کے ایک کاغذ پیش کیا کہ اس بات کے لیے کنڈیمڈ کرو کہ بھارت کے جو احرار ہیں, بھارت میں جو مجلس احرار اسلام کے لوگ ہیں, وہ قادیانیوں کو پریشان کر رہے ہیں, وہ ہمارے ان چیلوں کو پریشان کر رہے ہیں جو لوگوں کو ہماری طرف بہکاتے ہیں, تو ان کے خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی جو ہے ہونی چاہیے. یہ قانونی دستاویز ہیں, گرچہ وہ میمورنڈم ہمارے خلاف تھا, لیکن تاریخ میں وہ اس بات کا گواہ رہے گا قیامت تک کہ ہم نے ہر دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کے قربانیاں پیش کی ہیں. یاد رکھو مسلمانوں ایک بات, آج آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا, کبھی کوئی. 2-4 سال پہلے ڈنمارک والے بول رہے تھے, اس سے 2-4 سال پہلے فرانس والے بول رہے تھے. کبھی سوچو ٹھنڈے دماغ سے, کہانی آپ نے سن لی, یہ اسلام میں پیارے محمد علیہ السلام کے خلاف ہی کیوں بولتے ہیں؟ عبد الرحمان کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ محمد شفیع کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ نماز کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ خانہ کعبہ کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ مسلوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ ارے پوری دنیا کی اسلام مخالف طاقتوں کو یہ بات پتا ہے کہ اسلام کا سارا نظام, ٹوٹل نظام, ایمان, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قبلہ, قرآن, مکہ, مدینہ, پوری دنیا کی مسجدیں, اذانیں, یہ اس وقت تک ہے جب تک ہمارا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
जब तक हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हुए हैं तब तक ये सब है। वो जड़ के ऊपर वार करते हैं। उनको पता है कि अगर एक मुसलमान नौजुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर पीछे हट गया तो बस फिर अब इसका ईमान गया, इसका किबला गया, इसका कुरान गया, इसका काबा गया, इसकी रिश्तेदारियां गई, क्योंकि उनको पता है कि जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये साथ जुड़ा हुआ है दुनिया की कोई ताकत भी लेके आ जाएंगे इसको अपनी जगह से हिला नहीं सकती है। सन 1947 से पहले एक फौज में बहुत बड़े अफसर थे मुसलमान पंजाब में, तो जिस गांव में रहते थे वहां एक कादियानियों का खानदान रहता था। उन्होंने अपनी लड़की का रिश्ता भेजा। लड़की बड़ी पढ़ी लिखी थी, अफसर भी चाहता था कि मेरी इससे शादी हो जाए, तो लेकिन वो कादियानी थी लड़की। तो उन्होंने उस अफसर को जाके समझाना शुरू किया कि तू अगर कादियानी बन जाए तो हम तो अपनी लड़की का निकाह कर दो। माना नहीं, तो ये अपने मौलवियों को 2-4 को रोज लेके गए। उनको सुना रहा हूं यह किस्सा, जिनके जहन में यह बात है कि नौजुबिल्लाह बात सुन ली जाए किसी मुर्तद की। तो कादियानियों का एक बंदा उनके पास गया, बड़ा चरब जुबान था। उसने जाके उस अफसर को कहा कि मैं नहीं कहता कि मिर्जा अल्लाह का नबी है, नौजुबिल्लाह, तुम ऐसा करो, इस्तिखारा करो रात को, अगर तुम्हारा दिल कहे तो फिर तुम कादियानी बन जाना। वो मां उनके जाल में आ गया, क्या लगा हाँ यार मैं ये काम ठीक है, मैं इस्तिखारा करूंगा। अब उसने इस्तिखारा किया तो नौजुबिल्लाह उसको ख्वाब में लगा कि मिर्जा कादियानी अल्लाह का नबी है। सुबह उठा, कादियानी बन गया, उस लड़की से शादी हो गई। अब जो मौलवी समझाने जाता है वो उसको यही बात कहता है कि मैंने तो किसी के कहने पर नहीं किया, मैं तो खारा किया था। तो अल्लामा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, मुफ्ती यूसुफ साहब लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो वो उस गांव में एक दिन गए, प्रोग्राम था कोई, तो गांव वालों ने बताया कि जनाब यहाँ वो बड़ा अफसर रहता है, कादियानी बन गया है, और जो समझाने के लिए जाता है बस वो कहता है कि मैं तो किसी के कहने पे नहीं बना, मैं तो रात को इस्तिखारा किया था इसलिए बन गया। हजरत ने फरमाया अच्छा मुझे उसके यहाँ लेके चलो। उसके घर गए, बहुत बड़े आलिम थे क्योंकि अपने दौर के मुजद्दिद थे, अपने दौर के बहुत बड़े मुसन्निफ थे, बहुत बड़े मुकर्रिर थे। तो जब उन्होंने देखा हजरत मौलाना मुफ्ती यूसुफ साहब लुधियानवी आए हैं तो उठ के खड़ा हो गया। हजरत ने उसको अपने पास बिठाया, फरमाया हाँ आप बता क्या बात है। कहने लगा जी मैंने ख्वाब में। फरमाया सुन अब मेरे से मसला बस एक ही सुनाना है और उसके बाद अगर तेरा दिल ना बदले तो फिर तू जहन्नुम में ही जाने वाला है। क्या हजरत बताओ क्या मसला है। फरमाया सुन, जिस दिन कादियानियों ने आके ये कहा कि तू इस्तिखारा कर ले और अगर इस्तिखारे में आ जाए कि मिर्जा नबी है तो आ जाना, नहीं आए तो नहीं। फरमाया जब तूने इस्तिखारे के लिए हाँ की थी तो उसी वक्त ईमान से खारिज हो गया था। इस्तिखारा एक गैर मुस्लिम ने किया है, मुसलमान ने नहीं किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नियत में शक पैदा हो जाना भी ईमान से इकरार। जब इतनी बात उस फौजी ने सुनी ना, अफसर ने पैरों में बैठ के इतना रोया, हजरत के पैरों में लेट गया, बार बार रोता रहा। फरमाया हजरत मैं तो दुश्मन के चुंगल में आ गया, मुझे पता ही नहीं लगा उन्होंने किस वक्त मेरा ईमान खारिज कर दिया। इसलिए याद रखो मुसलमानों, हर बात पर डिस्कस हो सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों से कोई डिस्कस नहीं हो सकती है। कोई मुनाजरा नहीं, कोई शरीयत में मुनाजरे की जगह नहीं है, इस्लाम ने कहीं नहीं रखा। मुनाजरा होता तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके सहाबा मुस्लिमा बिन कज़्ज़ाब के आना जाते, जहां इतने हाफिज कुरान शहीद हो गए कि कुरान पाक को तरतीब करने की नौबत आ गई थी। तो याद रखें इस बात को कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है, जो अजमत है, और भारत सरकार से कहता हूं, अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कहता हूं कि कादियानी जितने भी अब तक जो पाकिस्तान से आते हैं, खासकर रबुआ से, पिछले 15 साल में 10 बार पकड़े गए हैं। जिनके पास से असला पकड़ा, कितनी बार हमने सरकार को लिख के दिया कि देखो फलां फलां मुकदमा दर्ज हुआ है, दहशतगर्दाना कार्रवाइयां ये करते हैं, नाम मुसलमानों का लगा देते हैं बाद में। तो जिनको आप वीजा देने के लिए तैयार होते हैं, पहले इनकी छानबीन करें, या के रेकियां करते हैं। लोग समझते हैं कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान तो नहीं है, मुसलमानों के भेष में दुश्मन है हमारे मुल्क के। तो सरकार से भी कहना चाहता हूं, और जो हमारे हम वतन भाई जो हमारे मजहब की बुनियाद पर कई बार दुश्मन बन जाते हैं, नाराजगी का इजहार करते हैं कि जी मुसलमानों ने ये नहीं किया, उनको भी कहता हूं हम हो या तुम हो, हम तो इसी मिट्टी के बासी हैं, रहना तो हमने भी इसी देश में है, आपने भी हमारे चक्कर में किसी गद्दार के साथ ना खड़े हो जाना चाहते। हमारी मुखालफत में किसी गद्दार के मदद ना करने लगना, क्योंकि देश का कानून यह कहता है कि सियासी मुखालिफों को इज्जत दी जाएगी। अलग अलग सियासी पार्टी लोगों के लोग जो बात कहेंगे उनको इज्जत दी जाएगी, लेकिन अगर कोई देश से गद्दारी करेगा तो उसको कभी इज्जत नहीं दी जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आप सबने इस वीडियो में देखा कि पंजाब शाही इमाम हजरत मोहम्मद उस्मान लुधियानवी ने कादियानियों के बारे में बात की है, और पंजाब शाही इमाम ने तमाम मुसलमानों से ये सवाल भी किया है
کہ کیا آپ کو معلوم ہے آج کل اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہی گستاخی کیوں کی جا رہی ہے؟ پنجاب شاہی امام نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین کا ہر معاملہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑا ہوا ہے، اور اسی چیز کو اسلام کے دشمن ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بار بار ہمارے آپ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرتے رہتے ہیں۔ پنجاب شاہی امام کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ یہ والی انفارمیشن سبھی لوگوں کے پاس تک پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، جلد ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔